شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے خلیفہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے خلیفہ، میرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تیرا گناہ چاہے جتنا بھی بڑا صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کے سینے میں تھما ہوا آنسوؤں کا طوفان آنکھوں کے راستے بہہ نکلا، خوب رویا، روتا رہا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگا اے خلیفہ، میں دراصل کفن چور ہوں، میرا کام قبریں کھود کر، تازی قبریں کھود کر کفنوں کو چرانا ہے۔ میں نے رات 5 قبریں کھودی اور ان میں 5 مناظر دیکھے۔ میں بڑا گنہگار ہوں، میں وہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ صاحب تذکرۃ الواعظین لکھتے ہیں کہ اس نے بتانا شروع کیا، کہنے لگا اے خلیفہ، میں نے پہلی قبر کھودی، جب تختے کو یا سلوں کو میں نے ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا میں گھبرا کے پیچھے ہٹا تو ایک آواز آئی رک جاؤ اور اس سے پوچھو تمہارا کیا گناہ تھا جس وجہ سے قبر میں تمہارے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا گیا۔ اب رات کا سناٹا، قبرستان اور قبر کھودی ہوئی اور مردے کا کفن چرانے کے درپے جو شخص ہو، اگرچہ یہ بھی بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، بلکہ ڈھٹائی کا کام ہے، لیکن جب نہ ایسی آواز آئے جو پردہ غیب سے آ رہی ہو تو کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اس نے کہا میں نے اس آواز کو جواب دیا مجھ میں ہمت نہیں۔ تو اس آواز نے مجھے بتایا کہ سنو، یہ وہ شخص ہے جو شراب پیا کرتا تھا۔ تو دیکھا کہ مردہ اس کی زبان گدی کی طرف سے نکالی ہوئی ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، زبان اس طرف کی بجائے گردن کی طرف سے نکلی۔ پھر وہی سوال و جواب ہوئے، آخر کار اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو غیبتیں کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر، اس کو کھودنے کے بعد اس پر ایک اور دہشت کا عالم طاری ہوا۔ دیکھتا ہے کہ مردہ، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے اور وہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے، آگ میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو
نماز میں اور رمضان کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا. پانچویں جب قبر اس نے کھودی تو اس کا منظر سب سے مختلف تھا. اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک عالی شان تخت پر بیٹھا ہے، نورانی چہرہ ہے، اور وہاں نہر بہ رہی ہے، باغ لگا ہوا ہے، اور اس کی قبر جنت کا ایک باغ بنی ہوئی. پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالی کا نیک بندہ بن گیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.